حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے اس کو یاد بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے اس کا جو ہے ثواب بھی جاری رکھتا ہے. وہ علم جس کو اس نے کسی کو سکھا دیا, وہ صدقہ جس کے ساتھ لوگ بینیفٹ وہ لیتے رہے, وہ نیک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے اور والدین کے لیے صدقہ بنتی ہے. جو تصویر کا حرام ہونا ہے نا, یہ ہمارے دین کے اندر, کیونکہ ویڈیو کی اجازت اب علماء نے دے دی ہے, یعنی جو میررنگ کی تصویر ہے, امیجنگ کی جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے, لیکن ضرورت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تمہاری سعادتیں ہوں, جو تمہارے پاس اللہ کی برکتیں, ان کو چھپاؤ, کیونکہ انسان بائی نیچر حاسدی واقع ہوا ہے. بڑے یہاں سے مشکل سے نکلے کہ ہم نے تو جا کے حرم میں نکاح کرنا ہے اور وہاں پہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. خوشیاں پوری کرنے میں کوئی نہ تو پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی اللہ کی جو نافرمانی لازم آتی ہے. اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے جو ہے نا اسٹرکچر کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کہ رشتہ اول تو ہونا ہی کتنا مشکل ہے, اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکی والے سلامیں کرتے نہیں تھکتے کہ شکر ہے تم نے ہماری بیٹی کو قبول کر دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بیوی کو عزت دی ہے. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایوری بڈی ویری وارم ویلکم. حبل اللہ میں آپ کا ایک الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام جو ہم لوگ ایک چل رہا ہے, وہ ہمارا ایک ویڈنگ سیریز ہے جو کہ فائنڈنگ مسٹر رائٹ کے نام سے ہم لوگ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. اس کی 4th ایپیسوڈ انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ڈاکٹر آسیہ مدنی کے ساتھ. شی از ہیئر ود اس ٹو گائیڈ اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. How are you, Dr. Saiba? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Again and again, Jazakallah khair for joining us. Thank you. And giving us your precious time. We are always obliged for your all this, a very humble and, very approachable approach for us. Thank you. Jazakallah. Dr. Saiba, یاد ہوگا آپ کو پچھلی ایپیسوڈ کنکلیوڈ ہوئی تھی ہماری کہ ہم نے مہر کی بات کی, ہم نے جہیز کی بات کی, اس کے پروز کونس دیکھے, پرمیسیبل پارٹس دیکھے, اور کیا کنفیوژنس ہیں اور کیا متس ہیں وہ دیکھے. اب ہم تھوڑا بہت انہیں متس کو اور انہیں کنفیوژنس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہمارا طریقہ آ جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے. اس طریقے کو ہم نے پھر منگل کیسے کر دیا ہے اپنی خواہشات کے مطابق. کیا ایک بارات کا کانسیپٹ لے کے جانا اور لڑکی کے والدین کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا, یہ کیا پرمیسیبل ہے؟ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, کس حد تک ہے اگر ہے تو؟ پھر کیا صرف یہی ہے کہ نکاح ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اس بات کا پہلے جواب لیجئے, پھر ہمیں انشاءاللہ اس کا اگلا سٹیپ آپ سے بہت ضروری پوچھنا ہے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بالکل, جب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, ہم نے مہر کے کچھ جو چیزوں کو واضح کیا تھا, تو اس کے ساتھ ہی اب شادی کے فنکشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترتیب کے مطابق چلیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو بارات کا کانسیپٹ ہے, آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ بارات کا کانسیپٹ صرف انڈو پاک میں ہے, سب کانٹیننٹ میں ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور انڈو پاک میں یہ بلکہ اگر آپ چلے جائیں نا تھوڑے سے دور افتادہ ایریاز میں جہاں پہ گاؤں ہیں اور جو ہے دیہاتی کلچر ہے, جہاں پہ ابھی بھی ہندوؤں کے جو ہے اثرات, بھوپال نگر اور اس قسم کے جو ہے علاقے, ان میں جہاں پہ ابھی بھی ہندوؤں کے اور سکھوں کے اثرات موجود ہیں یا یعنی ان کی لیگیسیز چل رہی ہیں. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, وہاں پہ ولیمے کا تصور ہے ہی نہیں ہے. اچھا, ہاں, ایک صرف تصور نہیں ہے, ولیمے کا تصور ہے ہی نہیں ہے. اصل تو ولیمہ ہے نا. ہاں, حالانکہ ہمارے جو اسلامک کلچر کے اندر ولیمہ ہے نا, ولیمہ ہے. اچھا, بارات کو تو ہم آؤٹ آف کوسچن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں وہاں پہ ولیمے کا تصور ہی موجود نہیں ہے. اور عجیب بات بتاؤں کہ اب یہ اس وقت شہروں میں بھی پریویل کر رہا ہے, بڑی اچھے ویئر آف لوگوں میں بھی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے یہاں کیا تصور, ان کے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ آج جی میل ہے, اس کا نام وہ رکھتے ہیں میل ہے. اور میل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والے آتے ہیں, لڑکی والے سے بہترین سا کھانا کھاتے ہیں اور جہیز سمیت لڑکی کو لے کے چلے جاتے ہیں, اور بس ہم سمجھا جاتا ہے کہ دی جاب ہیز بین ڈن ود, دیر از نو نیڈ آف ولیمہ. ٹھیک ہے, اور ولیمہ نہیں کیا جاتا, اور بس ہو گیا نا. اچھا, اس کے مقابلے میں ہمارے دین نے جو تصور انٹروڈیوس کرایا, جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ مہر اللہ تعالیٰ شوہر کی طرف سے بیوی کو دلواتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے کہ یو آر تھورلی ویلکم ان مائی لائف. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایکنالج دی گفٹ دیٹ یو ہیو گیون ٹو می بائی ایکسیپٹنگ مائی پرپوزل. ٹھیک ہے, ٹو بی دی مائی پارٹنر ان دی لائف. ٹھیک ہے, ایک بہت اچھے سے تصور کے ساتھ بیوی کو کیا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ولیمہ بھی ڈالا ہے, اور مرد کے اوپر ولیمہ ڈالنے کا مطلب 2 ہیں. ایک تو اگین وہی کہ اوکیزن کو سیلیبریٹ کیا جائے, ایک نئی آنے والی کی جو آمد ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, اور پلس اس کے ساتھ لوگوں میں اعلان ہو جائے کہ اب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, تو
سوسائٹی ان کو ایکنالج کر لے ایز یونٹ کے طور پہ. اچھا ہاں ٹریڈیشنلی تو صرف مرد پر ولیمہ ہوتا تھا, خاتون کو یا دلہن کو لے جایا جاتا تھا اس کے گھر سے. ضروری نہیں ہے کہ نکاح جو ہے اس کے گھر میں جا کے کیا جائے. نکاح کے تو بہت سارے طریقے ہوتے تھے, اور آپ کے یہ بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ نکاح کے لیے اگر صرف دلہن کا وکیل بھی موجود ہو, وہ خود نہ بھی موجود ہو, تو جب بھی ہو جاتا ہے. اور یہ نکاح جو ہے کہیں بھی ٹیک پلیس کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیجیے آج کل لوگ حرم میں جا کے نکاح کرتے ہیں, مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں, ناٹ نیسسریلی کہ اس میں لڑکی کے گھر ہی جایا جائے اور اس کے اوپر کھانے کا بوجھ دوبارہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے, لہٰذا نکاح ہوتا تھا بس, اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ٹریڈیشنلی دلہن کو اچھا سا کپڑے وپڑے پہنا کے بہت اچھا سا اس کو تیار کیا جاتا تھا اور شوہر کے گھر بھیج دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا کہ سنس شی ہیز arrived at her husband's house, تو اس کے بعد جو ہے نا سیلیبریشن کے طور پہ جو ہسبینڈ ہے وہ ایک ریسیپشن تھرو کرے گا, جس میں اور کیا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے اور سب کو کہتے تھے لے آؤ جو کچھ بھی ہے, سب کچھ مل کے لے کے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے ولیمہ کھا لیتے تھے. جو سیدہ زینب کا ولیمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ لاوش تھا, اور اس ولیمے کے اندر ایک جناب باقاعدہ پوری بکری کو ذبح کیا گیا اور کھانا تیار کیا گیا اور سب نے بیٹھ کے مل کے کھا لیا. اور اسی کے اوپر پھر آیات حجاب بھی, اور وہ جو ہے نا کہ آپ نے زیادہ دیر وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے, باتوں میں لگے نہیں رہنے دینا تاکہ جو ہے وہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو, وہ سب چیزیں جو ہیں خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو کیا گیا. اچھا اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں, وہ جو ہمارے جس کو میں نے میل کا لفظ بولا تھا نا کہ ہمارے گاؤں دیہات میں وہ میل کا جو ایک اوکیزن ہوتا ہے, اس وقت شہروں میں بھی بہت زیادہ اس کا رواج ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی دونوں سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ اڑانا اور ایک ہی طرح کے کھانے کو 2-3 دن تک مستقل کھاتے رہنا, یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے اٹ ڈز ناٹ میک سینس. اب لڑکے اور لڑکی کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم پیسے ملا لیتے ہیں, آدھا آپ خرچہ ڈالیں آدھا ہم خرچہ ڈال دیتے ہیں, اور ہم بجائے 2 فنکشن کرنے کا ہم ایک فنکشن. آپ نے میرا ہی کویسچن آگے سے بالکل جواب دے دیا ماشاءاللہ. I was supposed thinking as before. اچھا تو کیا یہ پرمیسیبل ہے؟ اگین اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا کیٹیگوریکلی مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے, وہ بیوی کو گھر لا رہا ہے, ہی از دی ون کہ who should be celebrating it for his in-laws sake اور for جو اس کی نیو برائڈ ہے اس کے سیک پہ. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح سے بیوی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہندوؤں سے ہم میں آیا ہے کہ جی جہیز ہے تو وہ دے, کھانے کا بوجھ ڈالا جائے تو ان پہ ڈالا جائے. پھر کیا ہے جی وہ ہوتا ہے جی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی کا جوڑا لڑکی والوں کی طرف سے آتا ہے, جو کہ آپ ہم سب کو پتہ علاقوں میں ہوتا ہے. پھر یہ کیا ہے جی پہلے بچے کی دفعہ جو ہے نا لڑکی والے خرچہ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کو بلکہ تکلیف دہ بات بتاؤں, کہیں موت ہو جاتی ہے نا تو اس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی بہو کے گھر والے کھانا دیں گے. تو یہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں ہر چیز کو الٹا دیا گیا ہے, ٹریڈیشنلی بھی اور نیچرلی بھی. ہمیشہ جو میل پارٹنر ہوتا ہے, حتیٰ کہ پرندوں میں اور جانوروں میں بھی, ہمیشہ سیلیبریشنز بھی وہی کرتا ہے, اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بھی وہی بناتا ہے. اور ہم نے وہ جو پرانی کہانیاں پڑھی ہوئی تھی جس میں جو ہے نا وہ سوئمبر رچتا تھا اور اتنے ڈھیر سارے لوگ جو ہے ایک لڑکی کے ہاتھ کے لیے آتے تھے, اور پھر ڈویلز ہوتے تھے, مختلف مقابلے ہوتے تھے. باپ جو ہے وہ شرط پیش کرتا تھا کہ جو یہ شرط پیش پوری کر دے گا وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا. یعنی اس طریقے کے ساتھ ایک عورت کی عزت ہوتی تھی. لیکن ہم نے ہندوؤں کے اس کے اندر آ کے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا اس کو زیادہ مشکل بنا دیا کہ پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ رشتہ اول تو ہونا کتنا مشکل ہے, اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکی والے سلامیں کرتے نہیں تھکتے کہ شکر ہے تم نے ہماری بیٹی کو قبول کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بیوی کو عزت دی ہے اور شوہر کو oblige قرار دیا ہے کہ یو شو یور ریسپیکٹ, یور ٹریبیوٹس. بالکل. اور اب یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ جو رحمت اللہ نے ہمارے نبی نے ایک بیٹی کی رحمت ہے, اس کو ہم نے خود ہی اپنے لیے زحمت بھی بنایا, اور اب اسی وجہ سے جی بیٹی ہو گئی, بیٹی کیوں پیدا ہو گئی, ذمہ داریاں بڑھ گئی, بیٹی کے پیدا ہونے پہ بھی تکلیف اسی لیے ہے, اور ذمہ داریاں بھی ہم نے یہ خود ہی اپنے اوپر ڈال لی ہیں. بالکل. اور معاشرے سے بنو کہ لوگ کیا کہیں گے, رواج ہے. اب وہ ساس کو کانٹے ڈالنے ہیں, ہاتھ وہ کنگن پہنانا ہے, سارے پورے خاندان کے جوڑے ہونے چاہیے, عزت کا سوال ہے. چوتھی کی رسم بھی آپ دیکھیں کہ وہ لڑکی والے کھانا بناتے ہیں. واٹ از ہیپننگ ہیئر؟ بالکل. تو وہ جو ایک رحمت کو اب اور ساری جو ذمہ داری ایک مرد کے اوپر ایک اللہ نے قوام بنا کے اس کے اوپر ڈالی ہے اور پرسکرائب کی ہے. ہم نے اپنے ہی کاموں کے ساتھ اپنے ہی لیے اس کو مشکل بنا کے پیش کر دیا ہے. کیا یہ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم سب کے لیے نہ بیٹیاں مشکل کسی کو لگیں اور نہ ہی ان بچیوں کو گھروں میں رخصت کرنا مشکل ہو جائے. آج غریب سے غریب بھی آپ یقین جانے میں دیکھتی ہوں بچیاں گھر میں ہیں, اور کبھی میں ان سب ایون آپ یہ کہ آپ کے جو ایون ہاؤس ہولڈ ہیلپرز ہیں وہ اپنی کہتی جی بیٹی کا جہیز بنا رہی ہوں, بیٹی کی شادی کرنی ہے, واللہ یقین جانے. اور اس کو ہم سب بڑا سمجھتے ہیں ایمپیتھیٹک لیول پر کہ ہائی بیچاری پہ کتنا بوجھ ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے صدقے زکوٰۃ جو ہے وہ اس سلسلے میں جانی چاہیے. یہاں پر یہ بھی بات میں واضح کر لوں, جہیز کے لیے زکوٰۃ کی اجازت نہیں ہے.
اچھا. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ اس کے اوپر وہ کی جاتی ہے. اور تو اور گورنمنٹ کے لیول پہ فنڈز قائم کیے جاتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی شادی کرانے کے لیے, غریب لڑکیوں کی شادی کرانے کے لیے. This is another thing, you know, we cannot give our zakat to those. شادیوں کے لیے زکات کا آپ نے, کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے, وجود ہی نہیں ہے اس کا. آپ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ نیچرلی لڑکے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی تعداد لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, تو یہ میل سائڈ سے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں پارٹنر مل جائے. تو کجا کے ہم نے بالکل ٹیبلز کو ٹرن کر دیا. وہی بات ہے, جب ہم اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں ہم در حقیقت اپنی ذات کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. شازیہ, ہماری جو آج کی چوتھی ایپیسوڈ ہے یہ بیسیکلی ہم نے شروع تو یہاں سے کی تھی کہ وین دی فیانسی بیکمز اے ہسبینڈ, لیکن اب یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر یہ بہت ساری چیزوں کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو شادی کو بہت ہی ایک روکھا پھیکا سا ایونٹ نہیں ہے, یہ بہرحال شادی مینز شادی کہ بھی فیسٹیوٹیز ہونی چاہیے, مزہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بیوی جو صحابیات تھیں اور جو وہ لڑکیاں تھیں انصار کی, وہ کبھی دف بجا رہی ہیں, کچھ گنگنایا جا رہا ہے, کچھ جو ہے نا سجایا جا رہا ہے, اور اس سیلیبریشنس کو جو ہے نا ایکنالج کیا جاتا تھا. تو اور اس کے سلسلے میں آج جب ہم جن جن غلط رسومات کا ذکر کر رہے ہیں ان کے درمیان میں ایک مڈل لائن بھی ہونی چاہیے. اور وہ مڈل لائن کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں, یہ ہمارا پرانا ہی ٹاپک ہے لیکن اس کو میں ریفریش کرنا چاہتی ہوں. اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے جو ہے نا اسٹرکچر کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب خوشیوں کو کیسے خوشیاں بنایا جائے, کیسے سیلیبریٹ کیا جائے, یہ ایک کوشچن ہے کریٹیوٹی کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جن زی یا ہماری آج 21st سینچری کی جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ ان کے دماغ فل آف آئیڈیاز ہیں. یہ شادی کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے, شادی پہ کون کون سی کام ہوں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں, بینیفیشیل بھی ہوں, اور فن کے ساتھ بھی وہ اعلان کرتے ہیں کہ فن لینے کے تصور کے ساتھ. اسی طرح شادی پہ کھانے کیسے, ایک ہمارا ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے وہ جو ہم کھانا شادیوں پہ ضائع کرتے ہیں, اور یہ ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں کہ جب کھانا کھلتا ہے تو وہ سب کے سب بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. اچھا, اس پہ میں نے کچھ دن پہلے ایک شادی اٹینڈ کی, تو انہوں نے بڑا زبردست وہ کر کے رکھا تھا کہ ان لوگوں نے 3 کیبنس کہہ لیجیے یا 3 انہوں نے اسٹالس لگائے ہوئے تھے تینوں کورسز کے لیے نا, جو بھی چیزیں لینی تھی. لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور اپنے لیے ڈال کے لے آتے تھے. اچھا, وہ جو ڈال کے دینے والے ہیں وہ چونکہ اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے نا, تو وہ ذرا دھیان سے ڈال دیتے تھے, اور آپ بلیو کیجئے کہ وہ کھانا لوگوں کو قدر کے ساتھ ملا. حالانکہ ان لوگوں نے بڑی اچھی سی سمپل بریانی بنائی تھی اور ایک سادہ سا ان کا سالن تھا اور ساتھ ڈرنکس تھے, کچھ زیادہ کچھ نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا ارے بریانی اتنی مزے کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کھانا کھلتا ہے تو جو سارے کورسز پڑے ہوتے ہیں کہ وہ بریانی کے اوپر ایک وہ جو ہے نا ہم نے سالن کا بھی اٹھا کے ڈونگا ڈال دیا, اسی کے ساتھ رائتا بھی ڈال دیا, اور وہ آپ کی وہ جو چٹنی ہوتی ہے وہ جو آلو بخارے کی چٹنی ہے اس کو بھی اب کہیں نہ کہیں تو ڈالنا ہے نا, اس کو الگ سے کیا کرنا ہے, اس کو بھی کہیں ڈال دیا. اور وہ سب کچھ کر آ کے تو اس کو لے کے جناب ہم جا کے بیٹھ کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آدھا بچاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا سا اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں نا, اپنی جو بیس ارجز ہیں, تو جو خوشیاں پوری کرنے میں کوئی نہ تو پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی اللہ کی جو نافرمانی لازم آتی ہے. صحیح بات ہے. لیکن اگین یہ میٹر ہے ایکسیپٹنس کا, اور اس کے بعد میٹر ورنہ کئی بچیاں بھی کہتی ہیں ہماری دفعہ اب آپ یہ کر رہے ہیں, میری دفعہ اب آپ یہ کرنے لگے, اور پیرنٹس جو ہیں وہ پریشر میں آتے ہیں, اور سسرال والے تو کرتے ہی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا یہاں پہ لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ آگے. ہماری رسومات کی جیسے آپ نے بات کی, تو کچھ چیزیں ایسی دیکھیں بہت اپنی طرف سے کبھی ہم بھی ایک غلط ایک اسپیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, سوچتے ہیں جی نکاح کرنا ہے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. پھر نکاح کرتے ہیں ہم مسجد میں, پھر مسجد کی کرتے ہیں ہم بے حرمتی, وہاں پہ کرواتے ہیں ہم شوٹس وغیرہ, فوٹو شوٹ. تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایک مسجد کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہیں, وہاں پر ایک جو ناپسندیدہ ایک عمل ہے, تو کیا ہم ایک نکاح جیسے ایک مقدس ایک فریضے کو اس میں مینیپولیٹ کر دیتے ہیں؟ تو کیا یہ مطلب لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ڈونٹ وی سسٹر, میں آپ کے ساتھ اس کو انکلوڈ کروں گی کہ لوگ حرم سے اپنا فوٹو شوٹ کرا رہے ہوتے ہیں, بڑے یہاں سے مشکل سے نکلے کہ ہم نے تو جا کے حرم میں نکاح کرنا ہے, اور وہاں پہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہماری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے برکت کے ساتھ نحوست کو, کیونکہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے, اگر ہم اس کو شامل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اتنے امپورٹنٹ اوکیزن پر جو ہے کیا ہمیں برکتوں کی ضرورت نہیں ہے, جس کے لیے ماں باپ کا دل جو ہے اور کلیجہ کے ایک لمحے کے اوپر سہما جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی. لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو ایک تو فوٹو شوٹ کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو وہ حرام کام اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ جب وہ سجی سوری جو لڑکی ہے, ایک تو اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے
اب تو پہلے تو صرف وہ ہال میں موجود لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے پھر آپ کو ہزاروں ویوز ملتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے ایک دم ایپیسوڈ نکل آئے کہ کسی کے راتوں رات جو ہے نا وہ اس کے کروڑوں 2 کروڑ اس کو 2 ملین جو ہے نا اس کو وہ مل جائیں ویوز. جیسے کہ 2-3 ہماری یوٹیوبرس کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ڈانس کیا اور وہ ایک دم وائرل ہو گیا. تو یہ کر دیا جائے. اور پھر آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ہم بار بار فراموش کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تمہاری سعادتیں ہوں، جو تمہارے پاس اللہ کی برکتیں، ان کو چھپاؤ، کیونکہ انسان بائی نیچر حاسدی واقع ہوا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حسد کی نگاہوں میں ہم نہیں آتے؟ کتنی آنکھیں ہیں جو حسرت کے ساتھ دیکھتی ہیں، اور ان میں سے ناٹ نیسیسری کہ ہر آنکھ ہی جو ہے وہ خلوص رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ ہے. ہاں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے بہترین شکل بنائی، جھوٹے سچے زیور لے کے، ہم نے تو ان کو یہ دکھایا کہ ہم نے سولے سے لد گئے، اور ہم نے ایسا ایسا سوٹ پہنا، خواہ ہم نے کرائے کا لے کے پہنا، لیکن ہم نے اس کے باوجود کہا کہ ہم یہ ہو گئے. اور پھر وہ آپ نے دیکھے وہ لمبی سی لیموزین، اب وہ میں نے دیکھا اس دن مجھے لاہور میں بھی نظر آ گئی ہے. پہلے میں اس کو کہیں باہر دیکھتی تھی کہ اس میں پھر وہ گھوڑا بھگی اور یہ وہ سب، اور اس کے بعد آپ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، وہ کنکلوڈ نہیں، وہ کم نہیں ہو رہی. ان میں ایڈیشن ہوگی تو کوئی نیا پن آئے گا نا. ہر کوئی نیا پن لانے کے اگین یہاں پہ ٹیسٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایوالو کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف پرانی چیز کے اندر ہی مزید گڑ سے گڑ ڈال کے تو اس کو وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مزہ بھی نہیں آتا. اور یہ ایج اولڈ جو ہے نا، میرا تو خیال ہے کہ میں تو آئی ڈونٹ انجوائے دیز کائنڈ آف. آپ کی اگر ہم لوگ یہ سمجھ لیں، ایک تو کام غلط ٹھیک ہو گیا، آپ نے اس کو پروجیکٹ کیا. پھر دوسری بات، یہ سب سے بڑا میٹر ہے، کون بچ سکتا ہے؟ اور آپ ماشاء اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حسد اور نظر جو ہے نا، یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچاتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت شوہر حضرات بڑی خوشی سے یہ فوٹو شوٹ کرا رہے ہوتے ہیں، اور سسرال والوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے فوٹو شوٹ کے کتنے پیسے دیے. میرے پاس 2-3 دن پہلے یہ کیس آیا ہے، اور بہت تکلیف میں ہے وہ صاحبہ. 6-7 مہینے ہو گئے شادی کو، اور شوہر کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی کہ تم نے فوٹو شوٹ کرنے والا جو کیمرہ مین تھا، تم نے اس کو بیٹھ کے ہدایات دیں اور وغیرہ وغیرہ. لائک ایک پوائنٹ اس کو لگ گیا نا، اور وہ مستقل اس کو پکڑ کے بیٹھا، حالانکہ اس وقت وہ صاحب اس کے اندر موجود تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب ان کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہے، اور وہ بار بار ان کو اپنی بیوی کو کرٹیسائز کریں، کیونکہ نیچر از نیچر. اور پھر کچھ کہ تم نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور تم جا کے اس سے باتیں کر رہی تھی، یو آر گیٹنگ ٹو فرینک ود ہم. اب وہ یہ ہے کہ وہ صاحبہ بیچاری بہت پریشان ہیں. انہوں نے ان کو 2-3 دفعہ سمجھانے کی بھی کوشش کی، حتیٰ کہ 1 مہینے کی لڑائی کے بعد یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو یو کین میک اے ڈیسیژن. اس کے بعد وہ شوہر صاحب ذرا ٹھنڈے ہوئے، لیکن 4 دن گزرتے ہیں تو ان کو دوبارہ وہ بات یاد آ جاتی ہے، اور کہ تمہاری تو عادت ہے مردوں کے ساتھ فری ہو جانا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چیزیں بعد میں میٹر نہیں کرتی؟ وہی بات کیسے وہ کیمرہ مین جو ہے وہ کبھی آپ کا چہرہ چھیل کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، بلکہ شوہر کے دیکھنے سے پہلے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ڈو یو لائک اٹ؟ یہ ایک حیا کو تو وارہ کھاتا ہی نہیں ہے، اور لیکن کیا ایک شوہر کی غیرت کو ایک بھائیوں کی اور باپوں کی بھی. بالکل. ایک آڈینس بن کے ایک میرے ذہن میں ایک سوال بھی آیا ہے کہ جو مائٹ مینی آف دا پیپل دے آر تھنکنگ ٹو، اور آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں کرواتے. ہم اپنے اوکیزن کو اپنے لیے ایک میموری بنانے کے لیے وی ہائر آ لیڈی فوٹوگرافر اینڈ وی ڈو ناٹ گیٹ اٹ ایکسپوزڈ آن دا سوشل میڈیا. وہ ہمارے تک رہے گی، ہمارے پاس ہے. تو what to say about it؟ پھر اس کے بعد آپ کی فوٹو البم بنے گی جو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے جو سیو کر کے رکھیں گے. چلیے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. جو تصویر کا حرام ہونا ہے نا، یہ ہمارے دین کے اندر، کیونکہ ویڈیو کی اجازت اب علماء نے دے دی ہے، یعنی جو میررنگ کی تصویر ہے، امیجنگ کی جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن ضرورت کے لیے. لیکن تصویر رکھنا در حقیقت ہے کہ یادگاری پرپز سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یادگاری پرپز اٹ سیلف اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے رستہ کھولتا ہے جو ہے نا شخصیت پرستی کا. ہم اپنی شکلیں دیکھ کے، پرانی تصویریں دیکھ کے تو اپنی ذات کے ساتھ مزید سے مزید محبت میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنی تصویریں جو ہیں وہ لوگوں کو ہم پاس آن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہم بیڈ ایولائز بھی لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پلس ہمارے پاس یہ جو یادگاری کی بات ہے، یہ یادگاری ایسی کیسی یادگاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت پرستی کے ہر جو مظہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ڈسکریج کیا ہے. قبر جو اونچا بنانی ہے، جو قبر پختہ بنانی ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کل ہی میرے پاس ایک ہمارے اسٹوڈنٹ آئے اور کہنے لگے کہ بارشیں ہوئی اور میری دادی کی قبر جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹ کے نیچے ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ
کس جو دنیا سے جا چکے ہیں اس کو کیسے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جسٹ ایکسیپٹ اٹ, شی از گون. اور انسانوں کے نہ دنیا میں آنے سے زیادہ فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے. تو ایک تو اس قبر پکی کو ختم کریں, کیونکہ سیدنا علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس طرح کی ہر قبر کو مسمار کرنے کے لیے. اور دوسری میں نے کہا صرف اتنا کر دیں, زیادہ بہ گئی تو اس پہ تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس کو وہ تھوڑا ایون کر دیجیے, لیکن قبروں کا پیچھا چھوڑ دیجیے. بالکل ایسے ہی میں یہ بات کہوں گی کہ تصویروں کا پیچھا چھوڑ دیں. کچھ یادگاری نہیں ہے, یادگاری صرف باقیات الصالحات کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے اس کو یاد بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے اس کا جو ہے ثواب بھی جاری رکھتا ہے. وہ علم جس کو اس نے کسی کو سکھا دیا, وہ صدقہ جس کے ساتھ لوگ بینیفٹ وہ لیتے رہے, وہ نیک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے اور والدین کے لیے صدقہ بنتی ہے. اس کے علاوہ کوئی یادگاری نہیں ہے. اس کا مطلب پرماننٹ یادگار بندے کی یہ ہے, صرف یہی ہے, اس کے علاوہ تو یادگاری ہے ہی نہیں ہے. سوچیے اپنے آپ سے کس یادگاری کے لیے مجھے وہ فوٹو البم رکھنا ہے, سوائے اس کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لک ہاؤ ڈو آئی لک اینڈ ہاؤ پرفیکٹ مائی کپل از, کہ یہ تو بالکل ایسا آپ سمجھیے کہ وہ جو اسٹیج کے اوپر ایک جو فلم کا سین ہے. تو اور وہی آپ دیکھیں ہماری شادیاں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی فلم کا کوئی سین ہو رہا ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ شادیوں کے جو ہے اس کے اوپر ایکسپوز جو ہے ایکسپو یعنی ایگزیبیشنز وغیرہ کروائی جاتی ہیں. انڈلجنس جو ہے ورڈلی گڈس کے اندر اس کی بھی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے نا. وہ لمیٹیشن صرف ایکسپوزیشن اور جو ہے پھر اپنی ذات کے سحر سے نکل آیا جائے. اب وہی بات کہ اگر پھر یادگار اور ایک بلیسنگ وہی ہے جو کہ آپ کا ایک یادگار تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ, پرولونگ زندگی خوشیوں بھری اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ساری جو گہما گہمی اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر وہ جو نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے جو بڑے نازک سے اور لطیف سے جو اسپیکٹ ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹلی اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ فوٹوگرافر کو زیادہ اہمیت مل رہی ہوتی ہے ہسبینڈ کے مقابلے میں, اور دکھاوے کے چکر میں اتنی ڈھیر سارے وہ ڈسکمفرٹ جو ہے ہم مول لے رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے انسان اپنی شادی کو بھی انجوائے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. آج کل ہمارے بچے بھی, اب دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, وہ ہمیں بھی بہت کچھ چیز سننے کو ملتا ہے. اپنی شادیاں تو آپ نے انجوائے کر لی, اپنی پہ تو آپ نے ہماری دفعہ آ کے آپ کو یہ سب کچھ یاد آ گیا. اس کا میں جواب ایک ہی دیتی ہوں کہ جسٹ میک اٹ ٹیسٹفل. تھنک آف سم ایکٹیویٹیز جو واقعی میننگ فل ہوں, جس کے ساتھ آپ بھی انجوائے کریں, آپ کے مہمان بھی انجوائے کریں, اور اللہ کی برکت. اللہ کی برکت بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. آج کے ایپیسوڈ کو میں ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پہنچ جانا ہے ریالٹی میں. بس پتہ نہیں ایسا ہو رہا ہے, ویسے آپ بھی نوٹ کری ہوں کہ واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرنی پڑ رہی ہیں. اس میں ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کر دوں, ایجپٹ میں ہم سب کو پتا ہے کہ مصر میں سب کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا یہ نزل فی مکہ وقرئ فی مصر. یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ قرآن نازل تو مکہ میں ہوا تھا لیکن اس کو پڑھا جو ہے مصر میں گیا. آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ مصر میں ہر موت اور شادی کے اوپر 1 گھنٹے کی محفل قرات ہوتی ہے. آپ کو قاری حضرات بھی تو مصر کے یہی جب اتنی زیادہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ ڈیمانڈ ہوگی پبلک کی طرف سے, تو قاری خود بخود اسٹینڈرڈ کو وہ میٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ جو قاری نظر آئے گا وہ آئدر یا تو ایجپشن ہوگا یا پھر وہ ایجپشین قراء کے سے ٹرینڈ ہوگا. اساتذہ اس کے. کتنی عجیب بات ہے نا. بالکل. تو یہ اس کو اس طرح دیکھا جائے تو ہم ان کو ٹیسٹفل بنا سکتے ہیں, اس کو مزے کا بنایا جا سکتا ہے, لیکن ہم دوبارہ اپنی پرائرٹیز کو تھوڑا سا ریوائیو نہیں کلیئر کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات تو یہ کہ اس کو آج کا بات یہاں تک ہم لوگ, کیونکہ بس ولیمہ بھی ہمارا بتایا کہ ولیمہ از امپورٹنٹ, دیٹ از ٹو بی ڈن. بارات کا کانسیپٹ ویسے ہی ہمارا نہیں ہے, اور نکاح بھی یہ ضروری نہیں کہ کہاں ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے گھر آئیں گے, برڈنائز کرنا لڑکی والوں کو, یقیناً اللہ نے یہ چیز نہیں بتائی ہے, ہم سب کو یہ سوچنا ہے. اچھا, اب چھوٹی موٹی رسمیں ہوتی ہیں ہماری, اگر وہ کلچرل اگر اسپیکٹ سے ہیں کہ جو بنائی جاتی ہیں, تو کیا ان کی جو ہے کیا اہمیت ہے؟ اچھا, اس کے سلسلے میں ایک تو وہ ہمارے ہاں جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے نا, جس میں وہ دلہا بھائی سے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے. ایک رسم ہوتا ہے ہنی مون کی, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہنی مون کے پیچھے تصور یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ٹائم دیا جائے, سم ایکسکلوسیو ٹائم دے کین اسپینڈ الون. اچھا ٹھیک ہے, اس کی اہمیت ہے, ہمارے دین میں بھی اس کا تصور موجود ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس کو بھی وہی, جب ہم اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ایسے اٹیچ کر دیتے ہیں کہ وہ جو کم ریسورسز والے ہیں ان کو مریگا یا ناردرن ایریاز کا چکر لگانا ہے, اور جن کے زیادہ ریسورسز ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ جانا ہے, یا ان کو فرانس جانا ہے, پیرس جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. اگین جب یا تھائی لینڈ جانا ہے یا ہوائی وغیرہ, تو یعنی ان چیزوں کے ساتھ جب ہم
پھر اگین ایک مٹیریلسٹک اپروچ کو جو ہے اٹیچ کر دیتے ہیں, تو پھر اگین وہ اپنا میننگ کھو دیتی ہیں. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا کچھ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور سب سے بڑھ کے اس یونین کو سیلیبریٹ کر سکیں وتھ فوکس, تو اور کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کو دے سکیں, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اگین اٹ بیکم اے فیسٹیو اوکیزن. صحیح کمپٹیشن بن وہ وہاں گئے تھے, ہم وہاں جائیں گے اور وغیرہ اور اگین پھر ایک نیا سلسلہ فوٹو شوٹ کا اور البمس کا وہ صحیح بات ہے. اچھا, ایک آخری بات, یہ ساری رسمیں ہو گئی, ولیمہ, بارات, کیا جائے ان سب رشتہ داروں کا جو کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, مجھے نہیں بتایا, مجھے نہیں بلایا, میرے ساتھ ایسے نہیں کیا, مجھے آگے نہیں کیا, وہ یہ نہیں کیا, یہ ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ ایک آپ یہ بڑا آپ نے سوچا اور دیکھا بھی ہوگا, ایک خوشیوں بھرا ایک گھر ہے جس میں ہم سب نے کسی نہ کسی اپنی ایک انا کو ڈال کے بیچ میں اور ایک اعتراض کو ڈال کے اس گھر والوں کو پریشان کر دی ہے. وہ کبھی کسی کو منا رہے ہیں یا کسی کو منا رہے ہیں, یہ اپروچ کب ختم ہوگی؟ بس یہی بات ہے کہ خود جس کو ہم کہتے ہیں نا کمزرفی در حقیقت خود غرضی کا نام ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان کے اٹھان کے اندر لالچ رکھ دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے. نفس کا لالچ کیا ہے؟ جب یہ اوکیزن ایک لڑکے اور لڑکی کا ہے تو اٹس اباؤٹ دم, اٹس ناٹ اباؤٹ یو. ہمیں اپنی ذات کے لیے ٹینشن سیکنگ کی پڑی ہوتی ہے کہ میں کہاں, بالکل اس کے ساتھ اگر اچھا ہو رہا ہے تو میں کہاں. بالکل, ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم اس کے لیے خوش ہوں, جو خوش ہیں ان کی خوشیوں میں خوش ہوں. یہی وجہ ہمارے دین نے ایسے اوکیزنس کے لیے ہمیں دعائیں متعارف کروائیں. کتنی خوبصورت دعا ہے وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. بالکل, اور کیسے وہ ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہم تیرے سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں, رحمت کا, فضل کا سوال کرتے ہیں, ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہماری زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا اصل اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ بڑی آہوزاری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اس کے فضل کا اور اس کی برکت کا سوال ہے. جب ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں گے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں یہ والے چھوٹے چھوٹے سوالات ابھریں گے. بالکل, اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں. دعا بڑی زبردست ہے, بڑی خوبصورت دعا کی آپ نے, اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے, ہم اپنے نفس کے شخ سے باہر آ جائیں. بالکل, اور پھر جب ہم باہر آ جائیں گے نا تو پھر ہمیں خود سب چیزیں ہو جائیں گی, ہمیں اعتراض ختم ہو جائیں گے, ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے, اور ہر کوئی ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھ لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ ایوری بڈی. انشاءاللہ ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ, وی شیل بی ویری سون ود یو.